بھائی نے سوال پوچھا کہ ڈیورینڈ لائن کیا ہوتی ہے. بھائی آپ نے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی کریٹیکل سوال پوچھا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19 سینچری میں جانا پڑے گا. تو ہوا اصل میں یہ تھا کہ برطانیہ انڈیا کو اپنا جیول آف دا کراؤن سمجھتا تھا، اور برطانیہ کو ہمیشہ سے شک تھا کہ رشیا انڈیا کے اوپر حملہ کرے گا، اور رشیا کا انڈیا کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ رشیا افغانستان کے اوپر حملہ کرتا. اور بالکل اسی طریقے سے رشیا کو ہمیشہ یہ شک تھا کہ برطانیہ سینٹرل ایشیا کے اوپر حملہ کرے گا، اور ان دونوں کے درمیان ایک کمپٹیشن بھی تھا اور ایک ڈسٹرسٹ کا ریلیشن شپ بھی تھا. اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ہم دا گریٹ گیم کہتے ہیں، اور اس گریٹ گیم کے نتیجے کے اندر افغانستان کے ساتھ برطانیہ کی 2 جنگیں ہو چکی ہیں. ایک 1838 کے اندر ہوئی تھی اور ایک 1878 کے اندر ہوئی تھی. تو برطانیہ نے 1893 کے اندر افغانستان کے بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا. اس معاہدے کا نام ڈیورینڈ لائن تھا. یہ معاہدہ مورٹیمر ڈیورینڈ جو کہ برٹش ڈپلومیٹ تھے اور امیر آف افغانستان کے درمیان 1893 کے اندر سائن ہوا تھا. اور اس ڈیورینڈ لائن کے ایگریمنٹ کے پیچھے برطانیہ کے 2 مقصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک فارملی طریقے سے برٹش انڈیا کی باؤنڈری طے ہو جائے، اور دوسرا ایسا مقصد یہ تھا کہ رشین ایکسپینشن کو روکنے کے لیے افغانستان کو ایک بفر اسٹیٹ بنایا جائے. اس ڈیورینڈ لائن کی لمبائی 2670 کلومیٹر ہے. اور مزے کی بات یہ، جب یہ ڈیورینڈ لائن ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس وقت نہ طالبان تھے نہ پاکستان تھا، اور ہندوستان کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی. اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈیورینڈ لائن کے اوپر افغانستان کا اور پاکستان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. افغانستان کی گورنمنٹ یہ بات سمجھتی ہے کہ ڈیورینڈ لائن کے بننے کی وجہ سے قبیلے تقسیم ہوئے، ہسٹری تقسیم ہوئی اور فیملیز تقسیم ہوئی، اور اسی وجہ سے افغانستان کے پریزیڈنٹ حامد کرزئی نے اس بات کا اعلان کیا کہ افغانستان کبھی بھی ڈیورینڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور بالکل اسی طریقے سے امراللہ صالح جو کہ افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ کوئی بھی افغانستان کا نیشنل لیول کا لیڈر ڈیورینڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور پشاور ایک ٹائم پہ افغانستان کا ونٹر کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ وجہ جس کی وجہ سے افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یونائٹڈ نیشن کے اندر ممبرشپ کو اپوز کیا تھا. جیسے افغانستان کی گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیورینڈ لائن کے اوپر، بالکل اسی طریقے سے پاکستانی حکومت کا بھی ہے. پاکستانی حکومت ڈیورینڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر سمجھتی ہے افغانستان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان. اور پاکستانی حکومت کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وینا کنونشن کے مطابق کسی ایک نئے ملک کے بننے سے انٹرنیشنل باؤنڈری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل اسی طریقے سے جیسے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کا سکسیسر ہے، تو بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل باؤنڈری وہی ہے جو کہ ایک ٹائم پہ ایسٹ پاکستان کی ہوا کرتی تھی. تو ان 2 مختلف پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے افغانستان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان ڈیورینڈ لائن کا ایک بہت بڑا ایشو موجود ہے. تو یہ تھی ایک بہت ہی بریف ہسٹری ڈیورینڈ لائن کے بارے میں اور اس کے ایشو کے بارے میں. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا.